تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن پاک سماعت فرماتے ہیں، کچھ ایسے جوان ہیں جو کھڑے ہو کے تراویح میں قرآن سناتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں جو باہر روڈوں پر ہوٹلوں پر کرکٹ کے ذریعے اور دوسرے لڈو کے ذریعے اور جگہ جگہ بیٹھ کر پوری رات گزار دیتے ہیں، اور ذرا خیال نہیں آ پاتا اچھا روزے بھی رکھتے، صبح سحری کے انتظار میں وہ پوچھا جاتا ہے کہ جاگ رہے تھے، کہا صبح سحری کر لیا، اللہ کے نہیں بندو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے، آپ کو اور مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو کیوں نہ ان راتوں میں آپ اگر ایک کونے میں بیٹھ جائیں، حدیث پاک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔ اب یہ راتیں مل رہی ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، دوست بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، تو کیوں نہ حدیث پاک کا حصہ ہے کہ آپ جب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں پیارے آقا علیہ السلام پہ درود پڑھا جائے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں درود پاک پڑھا جائے وہ محفل درود آخرت تمہارے لیے نور ہوگی۔ اب بتائیں جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنی ہے، چغلی لگانی ہے، کیا کرنا ہے؟ اگر آپ درود پاک پڑھ کے اس محفل میں دوستوں میں بیٹھ جائیں تو وہ محفل بھی درود آخرت نجات کا سبب بن سکتی ہے، اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میرے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ جب آپ یہ حدیث اپنے دوست کو سناتے ہیں، کنورٹ کرتے ہیں، تو اگر اس نے بھی وہ درود پاک پڑھ لیا 1000 مرتبہ، بتائیے آپ کے نام اعمال میں بھی ثواب آ گیا، اور اس کو بھی الحمدللہ اس کی لذت و چاشنی نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بڑی پیاری حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بوڑھا شخص کہیں سے گزر رہا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ چلتے ہوئے یوں لگتا تھا کہ بوڑھا شخص زمین میں سے کچھ تلاش کر رہا ہے۔ ایک نوجوان کو مسخری سوچی، مذاق سوچا اور کہنے لگا، بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی، مگر اس بوڑھے نے صبر، برداشت اور سمجھداری کا کمال مظاہرہ کیا، اور طنز کے اس زہریلے کانٹے کے جواب میں فکر انگیز مدنی پھول پیش کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ تیکھے جملے کے کئی جملے خلاف توقع حیران کو جواب سن کر وہ نوجوان چونکا اور کہنے لگا، بابا جی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، کیا جوانی بھی کبھی ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ ایک دفعہ گم ہو کر پھر کسی کو ملی ہے؟ فرمایا، بیٹا یہی تو افسوس ہے کہ جب جوانی کی نعمت میرے پاس تھی اس وقت اس کی پاسداری نہ کر سکا، اور آج جب میں اسے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں تب مجھے اس کی اہمیت کا احساس ہوا۔ کاش مجھے جوانی کا زمانہ ایک بار پھر مل جاتا تو ماضی میں ہونے والی غلطیوں میں کوتاہیوں کی تلافی کرتا اور خوب دل لگا کر عبادت کرتا۔ پیارے اسلام بھائی، پھر ایک اور کہا، افسوس، سب افسوس، میں اپنی جوانی کی دولت لٹا بیٹھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ میں نے جوانی کی ناقدری کی اس وقت نیکی کی نہ آخرت کی کوئی تیاری، اور یوں میری جوانی غفلت کے بستر پر سونے میں گزر گئی۔ دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نازروں کی ہنسی سے، شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دار
اب جبکہ بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، صحت کمزور، جسم لاغر ہو گیا ہے، کثرت عبادت کا شوق تو پیدا ہوا لیکن بڑھاپے کے سبب حوصلہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر وہ ضعیف شخص اس نوجوان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے تم بھی نوجوان ہو، اس سے فائدہ اٹھا لو، عبادت پر کمر بستہ ہو جاؤ، کمر جھکنے سے پہلے اپنے رب تعالیٰ کے حضور سر کو جھکا لو، ورنہ بڑھاپے میں میری طرح کمر جھکائے جوانی تلاش کرتے پھرو، پھر احساس ندامت کے سوا کچھ نہ ملے گا، آپ افسوس ملتے رہو گے لیکن کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اور حالات کا کچھ اس طرح سے سامنا ہوگا کہ بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس بوڑھے شخص کی بہت ہی پیاری نیکی کی دعوت کتنے پیارے انداز میں دی جا رہی ہے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان اپنے نعتیہ دیوان سمان بخشش میں جوانی کی قدردانی کا درد دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ریاضت کی یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی ہی پیاری بات ہمیں معلوم ہوئی کہ آج جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی جوانی کو عبادت میں گزارے، ذکر اللہ کر کے گزارے۔ آپ کو معلوم ہوگا کچھ لوگ کو آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، اور کچھ لوگ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر پاتے ہیں، کچھ لوگ رکوع نہیں صحیح طریقے سے کر پاتے ہیں۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر گھٹنے بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے التجا کروں گا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے اور سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیوں نہ ہم اپنی زندگی، اپنے آپ کو اس وقت کے شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ عالیہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنے جینے کا انداز قبلہ امیر اہل سنت کے بتائے ہوئے مدنی پھولوں کے مطابق، سنت کے مطابق، سنت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اس وقت شیخ کامل امیر اہل سنت اس زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تحصیل عطا فرمائی، وہ مٹھاس عطا فرمائی ہے کہ الحمدللہ جو آپ سے جڑ جاتا ہے اس کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ دنیا میں تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ امیر اہل سنت دعوت عالیہ کے پیارے پیارے آپ کے ساتھی، آپ کے موریدین، ان کے نام ہیں اور نام بھی ایسے ہیں اور ان کے چہرے بھی ایسے ہیں کہ دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ نگران شورا کو دیکھیں تو دل باغ مدینہ ہو جاتا ہے، حاجی عبدالحبیب انصاری کو دیکھیں تو باغ مدینہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نورانی چہرے۔ اور اگر زندوں کی بات ہے یہ آگے، اور اگر دنیا سے نقصان ہونے والوں کی بات ہے تو پھر حاجی مشتاق انصاری علیہ رحمہ کو یاد کر دیجیے۔ آج جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جوانی میں یاد کرنا ہے تو میرے مفتی فاروق علیہ رحمہ کو یاد کر لیجیے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اب الحمدللہ رب العالمین آج لیکن دعوت آپ تک کنورٹ کر دی گئی، آپ کو بتا دیا کہ راستہ کون سا درست ہے۔ تو پیارے اسلامی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جائیں تو انشاءاللہ زندگی بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ جب یہ سلسلہ فیضان رمضان ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ ہے اور جو اس میں لائک سبحان اللہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ،
माशाल्लाह हमारे ईशान भाई, हमारे बिपिन भाई और भी मौसम भाई ने भी माशाल्लाह और भी दोस्तों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। जलील कदर ताबी सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया, 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत जानना। नंबर 1, बुढ़ापे से पहले जवानी। मेरे फैजान ट्रांसमिशन देखने वाले जो है ना, इन बातों को लिख लें, चाहे कमेंट से मुझे दोबारा भेज दें, मुझे भी खुशी होगी कि हाँ आपने सुना। नंबर 1, बुढ़ापे से पहले जवानी को। नंबर 2, बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को। नंबर 3, फकीरी से पहले अमीरी को। नंबर 4, मसरूफियत से पहले फुर्सत को और मौत से पहले जिंदगी को। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात अता फरमा दी। पूरी जिंदगी इसमें, पूरी लाइफ इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है इन 5 बातों में। तो आप समझदार हैं, जो जवान है उसमें कितनी ताकत होती है, जो बूढ़ा है उसमें कितनी ताकत होती है। बीमारी जब आती है तो फिर जो सेहतमंद होता है वो याद करे कि भाग दौड़ की वजह पहुंच जाता है, भाग दौड़ कुरान पाक की तिलावत कर लेता है, भाग उसके काम कर रहा है, घर के काम कर रहा है, रोजी कमा रहा है हलाल। लेकिन जब बीमार पड़ता है तो ये सारी चीजें उसमें उससे कम हो जाती है। फिर फकीरी से पहले अमीर, अल्लाह ने जो दिया है दे दावत इस्लामी को, दे दावत इस्लामी को। ज़कात फितरात अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं, अपने ज़कात फितरा सदका खैरात दावत इस्लामी ने, दावत इस्लामी है ना कि इस वक्त कि जहाँ इतनी शुमार जामिअतुल मदीना और इतने लाख करोड़ों रुपए अरबों रुपए के अखराजात, फिर भी जब ये लॉकडाउन आया तो फिर मेरी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी ने अपने खजाने फिर खोल दिए। किसी को राशन पहुंचा रही है, किसी को पेशा दी जा रही है, किसी को खाना पहुंचा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आप अपना साथ, अपना दावत इस्लामी साथ रखें। फकीरी से पहले अमीर, यानी कि अल्लाह ने जो माल दिया है ना उसकी राह में खर्च करके माल को बढ़ा दीजिए। माल को बढ़ाने का नुस्खा है, माल कम करने का नुस्खा नहीं, माल को बढ़ाने का नुस्खा है। दे दावत इस्लामी को, दे फकीरों को, दे जो ज़कात के मुस्तहिक है, दे अपने रिश्तेदारों को। आप अपना माल बढ़ाएं, पड़ोस में देखें कि कौन परेशान है उसको माल दे, इंशाअल्लाह ताला आपका माल बढ़ेगा। मसरूफियत से पहले फुर्सत। आज जितने भी दोस्त हैं अपने अपने आप को चेक कर रहे हैं। लॉकडाउन में बिल्कुल लॉक हो गया, टाइम ही टाइम है। सिर्फ अब क्या हो रहा है कि मोबाइलों में डेटा पैकेज कराए जा रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, डेटा खत्म हो जाएगा, डेटा खत्म हो जाएगा। अब इस डेटे को इस्तेमाल कैसे करना है? ऐसे भी आशिक अहले सुन्नत जो मदनी चैनल देख रहे हैं, ऐसे भी हैं जो लाइव ट्रांसमिशन उलमा कराम कर रहे हैं उनको देख रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो इनको अपने पैकेज कराने के बाद फिल्में भी देख रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं और चीजें भी देख रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस फुर्सत वाले वक्त जो अल्लाह ने अता फरमाया है, ठीक है कि ये लॉकडाउन में परेशान सब है, लेकिन ये लॉकडाउन मेरे और आपके इस्तग़फ़ार से खत्म हो जाएगा, तौबा से खत्म हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह नियत करें कि इस फुर्सत को इबादत में गुजारें। और मौत से पहले जिंदगी को, मौत मरने के बाद अब आपको मैं इमामा पहन लूंगा, नहीं मिलेगी इजाजत। आपको मैं दाढ़ी रख लूंगा, नहीं मिलेगी इजाजत। अब अब तो मैं एक नमाज भी छोड़ूंगा, नहीं मिलेगी इजाजत। और सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनूंगा, नहीं मिलेगी इजाजत। मेरा माल इतना सारा है, मैं सारा राह खुदा में लुटा दूंगा, नहीं मिलेगी इजाजत। बस सांस बंद हो, आप आग हुई अपने पर आए और जल्दी जल्दी उठा के कब्रों में डाल दिया गया। कोई 12 घंटे रुकने के लिए तैयार है, कोई घंटे के लिए रुकने के लिए। वही बेटा जिसके लिए आप हलाल और हराम की तमीज छोड़ देते हैं, वही बेटा, वही घर जिसके लिए आप दुनिया से डर पड़ते हैं कि यार मेरा घर मेरा घर, लेकिन अगर उनकी अच्छी तरबियत नहीं होती तो वही बच्चा होता है जो कब्र पे भी रुकने के लिए तैयार है। लेकिन जो हाफिज़ कुरान होते हैं, जो बिदअत रसूल पढ़ते हैं, जो उलमाए कराम हैं, जो मुफ्ती आज़म हैं, जो शेखुल हदीस हैं, उन्हें पता है कि मैं अपने वालिद साहब को थोड़ा वक्त दूंगा, उनके मर जाने के बाद कब्र में वक्त दूंगा तो इंशाअल्लाह उनको राहत और सुकून पहुंचेगा। तो प्यारे जनाबे, आँख बंद होने से पहले अपनी और अपने घर वालों की अच्छी तरबियत कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मनकबत इंशाअल्लाह जल्द हम इरशाद चाहता है, इसे सुने। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब